خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 10ویں باب میں سے ایک دن جب یسوع اپنے شاگردوں اور بڑے ہجوم سمیت یریحو سے نکل رہا تھا تو تمائی کا بیٹا برتمائی اندھا بکاری راہ کے کنارے بیٹھا تھا، اور یہ سن کر کہ وہ یسوع ناصری ہے چلانے اور کہنے لگا، اے داؤد کے بیٹے یسوع مجھ پر رحم کر۔ اور بطیروں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی زیادہ چلایا کہ داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسے بلاؤ۔ انہوں نے اس اندھے کو یہ کہہ کر بلایا کہ خاطر جمع رکھ، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ یسوع نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اس اندھے نے اس سے کہا، ربونی، یہ کہ میں پھر بنائی پاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور فوراً اس نے پھر بینائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف ہو جائیں۔ ہاتھ جمع رکھ، اٹھ، وہ مجھے بلاتا ہے۔ عزیز مومنین، سال کے دوران آج 30واں اتوار ہے، اور یہ اتوار جو ہے بڑا اسپیشل اتوار ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آج پوری دنیا میں بشارت کا دن بھی منایا جاتا ہے، یعنی کہ آج عالمی یوم بشارت بھی ہے یا مشن سنڈے بھی ہے۔ تو جو مشن سنڈے ہے اس کا جو عنوان ہے یا مرکزی آیت ہے وہ یوں ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں، یعنی کہ ہر ایک بپتسمہ یافتہ، ہر ایک وہ شخص جس کا یسوع کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا ہے، جس نے یسوع کو دیکھا، اس پر ایمان لایا، اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جو اس نے دیکھا یا جو اس نے سنا وہ اب نہ کہے۔ تو یہ بڑا مرکزی سا خیال ہے، اور اسی پر ہی پاپا اعظم فرانسس کی ریفلیکشن بھی ہے۔ اور جب ہم اس پورے خط کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم اس خط میں یہ 3 یا 4 چیزیں جو ہیں ان کو نوٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس خط میں بتایا گیا ہے کہ جو مشن ہے، بشارت ہے، وہ کلیسیا کی پہچان ہے، ایڈنٹی ہے۔ اور جب میں بات کلیسیا کی کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے all the baptized persons of people، یعنی ہر ایک بپتسمہ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ گواہی دے، وہ بشارت میں اپنا کردار ادا کرے،
وہ مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو ہماری پہچان جو ہے، یا کلیسیا کی جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، وہ کیا ہے جی؟ مشن ہے. کیونکہ انجیلی بشارت دینے کے لیے ہی ہم یا کلیسیا جو ہے وہ وجود میں ہے. اس کا ایگزسٹنس جو ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ انجیلی بشارت دیتے ہیں. تو اس لیے آج جب عالمی یوم بشارت منایا جاتا ہے تو ہم سب خدا کے شکر گزار ہیں. شکر گزار کیوں ہیں؟ پوائنٹ نمبر 1، کیونکہ بے شمار ایسے لوگ ہیں، مومنین ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی گواہی دی. یعنی کہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے، اپنی شخصی زندگی کے ذریعے سے کیا کیا؟ خداوند کے نام کا پرچار کیا، انجیل کی بشارت دی، زندہ مسیح کو دوسروں تک پہنچایا اپنے اعمال کے ذریعے سے. دوسرا، وہ مخصوص لوگ جنہیں ہم مشنری کہتے ہیں، انہوں نے اپنا اس کام میں یا اس خدمت میں اہم کردار ادا کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، مسیحی زندگی میں جو مشنریز ہیں ان کا اہم رول ہے، بڑا کردار ہے، مرکزی کردار ہے. اور یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر آج ہم میں ایمان ہے، اگر آج ہم مسیحی ہیں، تو یقینی طور پر ان تمام مشنریوں کی خدمت اور بشارت کی بدولت اور وجہ سے. اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مشنری گواہی دیکھتے ہیں یا ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو روح سے معمور ہو کر بشارت دیتے ہیں، اب ان کو دیکھ کر ہم آج کے دور میں کیا کریں؟ تحریک پائیں اور خود جرت مند بن کر، دلیر بن کر بشارت. پلیز یہ بھی دعا کریں کہ ہم سب حقیقی مشنری شاگرد بن جائیں. آج عالمی یوم بشارت کا یہی پیغام، شاگرد بننا، حقیقی مشنری بننا، جو سنا، جو دیکھا اسے کیا کرنا؟ بیان. اور جب ہم آج کی پاک انجیل کی تلاوت پر غور و خوض کرتے ہیں، جس میں ایک اندھا بکاری جو ہے اسے شفا ملتی ہے، تو اس میں بھی بنیادی طور پر یہی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں. جو اس نے دیکھا، جو اس نے سنا، جو اس نے جس چیز کا اس نے تجربہ کیا، اب وہ شاگرد بن کر راہ میں اس کے ساتھ وہ لیتا ہے اور خداوند کے نام کا پرچار کرتا ہے. مسیح خدا میرے عزیزو، جب ہم آج اس معجزے پر یا شفا کے معجزے پر بیان کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقدس مرکز کی انجیل میں شفا کا آخری معجزہ درج ہے. اور یہاں شفا پانے والے کا نام بھی بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، جو کہ جنرلی اسپیکنگ بہت کم ہوتا ہے. نیز ہم یہ بھی اس معجزے میں دیکھتے ہیں کہ یہ شفا کے واقعے کی بجائے تحقیقت یہ ایک بلاہٹ کا واقعہ ہے. شفا کا بھی ذکر ہے. اندھا بکاری جو ہے، جو اندھا ہے یعنی دیکھ نہیں سکتا، وہ بنائی پاتا ہے، شفا بھی سے ملتی ہے، لیکن تحقیقت یہ بلاہٹ کا ایک واقعہ بھی ہے. اس پر ہم آج غور و خوض بھی کریں گے. مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں، میں مسلسل اس بات پر بات چیت کر رہا ہوں کہ یسوع راہ پر ہے اور شاگردوں کو شاگردیت کے بارے میں، سلیب کے بارے میں یسوع تعلیم دیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شاگرد یسوع کو اچھی طرح سے سمجھ نہ پائے. وہ شاید دیکھ تو سکتے تھے لیکن وہ دیکھ نہ پائے. لیکن یہ نبینا شخص جو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے شاگردیت کی بلاہٹ کو
सलीब की तलीब को, यीशु की शराब को दूसरों से बेहतर जाना और मसीह को पहचाना। इसलिए कहा जाता है कि अंधा देखने वाले से बेहतर देखता है, यानी अंधा शख्स जो है वो देखने वाले से बेहतर देखता है। जो देख सकते हैं उनसे अंधे जो हैं वो शायद बेहतर देख पाते हैं। और आज की पाक जीवन में भी ऐसा ही हुआ। मसीह खुदा मेरे से तो आज के इस मोज़े और सारे कलाम पर जब हम बयान करते हैं तो बुनियादी तौर पर 3 बड़े नुकात हैं जिन पर आज हम गौर करें। हमारा आज का जो पहला नुक्ता है वो क्रॉप है, जो दूसरा नुक्ता होगा वो कपड़ा या चादर या क्लॉक है, और तीसरा हमारा नुक्ता जो है वो क्यों है। तो हम 3 बातों पर हजूम, चादर या शिफा, इन तीनों नुकात पर आज हम ध्यान करेंगे। हमारा पहला नुक्ता है द क्रॉप। लिखा है एक दिन जब यीशु अपने शिगिर्दों और बड़े हजूम समेत यरूशलेम से निकल रहा था। मैंने कहा कि यीशु राह पर है, और राह कौन सी है कि यीशु यरूशलेम को जाता है, और यीशु के साथ उसके शागिर्द भी हैं, नीज और भी बेशुमार लोग होंगे जो यीशु के पैरों में या जो उसका कलाम सुन रहे हैं या जो उसके मोज़ों को देख रहे हैं। यानी ये हजूम जो है ये मिक्स्ड हजूम है, जिसमें यीशु के शागिर्द हैं, कलाम सुनने वाले हैं, कलाम मोज़ों को देखने वाले हैं, नीज ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो ज़ाहिर हैं, क्योंकि ईदे फसह जो है वो नजदीक है, और हर यहूदी मर्द जो है उस पर वाजिब था कि वो इन तीनों बड़ी ईदों में से इस ईद पर भी यरूशलेम का सफर करे या उसकी ज़ियारत करे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस हजूम में कुछ ज़ाहिर भी हैं। और होता क्या था कि जब ज़ाहिरी यरूशलेम का सफर करते तो उनके साथ कोई ना कोई उस्ताद या रब्बी भी होता, ताकि क्या करता उनको रास्ते में तालीम देता, शरीयत की बातें सिखाता या उनको हिदायत देता। अब इस हजूम में हमने देखा है कि जब वो शख्स ये सुनता है कि यीशु जा रहा है तो लिखा है कि उसने चला कर कहा, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम। तो हजूम का पहला रिएक्शन क्या है? लिखा है कि उनमें से 13 ने उसे झिड़का कि चुप रहे। ये पहली बात है। अब दूसरा क्या है? लिखा है कि वो और भी ज्यादा चलाया और कहा कि दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। अब यीशु उस पर निगाह करता है और लिखा है तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, खाकर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। तो अब हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बंदे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यानी कि इसकी मदद कर रहे हैं कि वो यीशु के पास है। तो उसी में मेरे अज़ीज़ों इस छोटे से मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है उन्होंने कहा हाथ जमा रख और कहा कि उठ, वो तुझे बुलाता है। जरा थोड़ा सा इस पर पॉज करें, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये बड़ी एक खुशखबरी है एक अंधे बीमारी के लिए जो नाउमीद है, जो बार बार मदद के लिए पुकार रहा है, बल्कि लिखा है कि चला रहा है, जो शायद रख दिया हुआ शख्स है, जिसकी कोई पहचान नहीं, एक गरीब शख्स है। अब उसको ये पैगाम मिले या उसको ये बताया जाए कि वो जो जिंदगी का माल को मुख्तार है,
خدا ہے، جو ربی ہے، جو المسیح ہے، جو مسیح ہے، وہ تجھے بلاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز ہر انسان کو گاہے بگاہے آتی رہتی ہے۔ یہ پیغام ہم میں سے ہر شخص کو گاہے بگاہے ملتا رہتا ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، یا جب اس اندھے بھکاری کی طرح بہت ایک راستے میں پڑے ہوئے شخص ہوتے ہیں، شاید جب ہماری کوئی پہچان نہیں رہتی، یا جب ہم نتھنگ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بلکہ بار بار شاید یہ آواز ہمیں بھی پہنچائی جاتی ہے، یہ پیغام ہم تک بھی آتا ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ ہاں، بلانے والا بلا رہا ہے، وہ ہمیں عزیز جانتا ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں راستے سے اٹھا کر راہ اور زندگی پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن زندگی میں اس آواز کو سننا بہت توجہ دینا اس پر بعض اوقات ہم اگنور کر دیتے ہیں، سن نہیں پاتے۔ زندگی کے شور و گل میں ہم اس خوبصورت آواز کو سن نہیں پاتے۔ جب خداوند ہمیں کہتا ہے، یا جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے، شاید جب کبھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں، شاید جب کبھی ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں، شاید جب ہم کبھی کبھی بیماری یا تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو حوصلہ ہار جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آواز ہم میں سے ہر شخص کو آتی ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ یہ آواز سنتے ہیں؟ کیا ہم اٹھتے ہیں؟ کیا ہم قدم بڑھاتے ہیں؟ کیا ہم اس کی طرف آتے ہیں جو ہمیں بلا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ آواز تو سب تک پہنچتی ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے، لیکن کیا میں اور آپ ہمت رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کی طرف جاتے ہیں جو ہمیں بلا رہا ہے اور جو ہمیں یقین بھی دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آؤ، ایسا تھکے مانگو اور بہت سے دبے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام، اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ آئے اس آواز پر بھی متوجہ کان کریں، سنیں اور خدا کی طرف آئیں۔ آج کا ہمارا دوسرا نقطہ ہے کہ وہ شخص اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کی طرف آ جاتا ہے۔ جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے، تو رد عمل کیا ہے؟ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے امیجیٹلی، اس اندھے بکاری نے جو برتمائی نام سے ہے، کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس آواز کو سنا اور لکھا ہے کہ وہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل پڑا اور یسوع کے پاس آیا۔ اٹھ، وہ تجھے بلاتا ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا کہ اپنا کپڑا پھینک کر اچھل کر کہاں آ گیا؟ یسوع کے پاس آ۔ اسی میں میرے دوستو، یہ کپڑا جس کی بات آج ہم دیکھ رہے ہیں، یا جو پھینک کر چلا گیا،
یہ کپڑا ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی پوشاک ہو. عام طور پر یہودی جو ہے وہ اپر بھی ایک کپڑا جو ہے اوپر پہنتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہی کپڑا ہو جس کو وہ بچھا کر بھیک مانگ رہا ہو, یا جو اس کا اوڑھنا اس کے ڈیلی استعمال کا ہو. اب ایسے لگتا ہے کہ یہ کپڑا اس شخص کے لیے بہت خاص ہے, یہ اس کے استعمال کے لیے بھی ہے اور یہ اس کے بھیک مانگنے کے لیے بھی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جب اسے یہ آواز آتی ہے کہ وہ تجھے بلاتا ہے, تو لکھا ہے وہ یسوع کے پاس آیا اور اپنا سب کچھ یعنی اپنا کپڑا پھینک کر اچھل کر خدا کے پاس آیا. اس کا یہ عمل در حقیقت ڈیٹیچمنٹ ظاہر کرتا ہے, ترک کرنا, چھوڑ دینا, یسوع کی آواز سننا, یا دوسرے لفظوں کہہ سکتے ہیں نئی طرز زندگی کو اپنانا, پرانی انسانیت کو ترک کرنا یا اسے دفن کر دینا. جو ببلیکل اسکالرز ہیں اس بات کو اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کپڑے کو پھینکنا یا پھینک کر چلے جانا سمبولک نیکڈنس بھی ظاہر کرتا ہے. سمبولک نیکڈنس, مکمل طور پر کیا ہو جانا, ننگا ہو جانا, یعنی اپنا سب کچھ, اپنی ہر بلونگنگ جو ہے وہ خدا کے لیے چھوڑ دے. تو مسیح میں میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا خاص قدم ہے, یہ اہم ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص جو امیر تھا جب یسوع سے یہ کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے, اس کے لیے بھی سب کچھ یہ تھا. لیکن لکھا ہے کہ وہ شخص اداس اور غمگین ہو کر چلا گیا. لیکن یہ شخص جس کو یسوع بلاتا ہے یہ خود ہی کہہ کرتا ہے, جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیتا ہے. ہم نے دیکھا کہ شاگردوں نے بھی یسوع کو یسوع کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا, اور جب یسوع شاگردوں سے اور آج اس بخاری سے یہ کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں, تو ہم نے پچھلے اتوار میں دیکھا کہ شاگردوں نے اختیار مانگا, رتبہ اور عہدہ مانگا, بڑے ہونے کی ڈسکشن کی. لیکن اس بکاری کو جب یہ کہا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, تو اس نے کیا مانگ لیا, بصیرت, روشنی, ایمان, مسیح کی شاگردی کا چنور انتخاب کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاگردیت کے ماڈل کے طور پر مقدس مرکز انجیل اس اندھے بکاری کو ہمارے سامنے رکھتا, اس کی شخصیت کو, اس کے ویری ایکٹ کو. دیکھو شاگردیت کیا ہے, یسوع کے پیچھے چلنا. شاگردیت کیا ہے, یسوع کے لیے اپنا آپ سب کچھ چھوڑ دینا. تو اس اندھے بکاری کو ایک طرح کا شاگردیت کا ماڈل بنا کر جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا. اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم عام لوگوں کو جو سادہ ہوتے ہیں یا شاید پاور نہیں ہوتے یا شاید غریب ہوتے ہیں, ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ وہ ہمارے لیے ایگزامپل ہوتے ہیں, ہمیں کئی دفعہ وہ بہت کچھ سکھا جاتے ہیں, یا کئی دفعہ وہ ہمیں بہت کچھ بتا جاتے ہیں, یا کئی دفعہ وہ ہمیں زندگی کا وہ سبق سکھا جاتے ہیں جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہ سیکھا. So what does it mean? Never know such people. ایسے لوگ کئی دفعہ ہمارے لیے مثال بھی ہوتے ہیں, ہمارے لیے ایک نمونہ بھی ہوتے ہیں. ہمیں وہ اس راہ پر لے کر جا سکتے ہیں جس
کام ہمیں بلاتا ہے۔ تو یہ اندھا بھکاری جو ہے درحقیقت ڈسائپلشپ کا ماڈل بنا کر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اب تیسرا اور آخری نقطہ وہ تھا کیوں، شفا۔ لکھا ہے اور فوراً اس نے پھر بنائی پائی۔ لیکن غور طلب بات، بڑی توجہ طلب، بہت دھیان دینے والا۔ لکھا ہے اور فوراً اس نے پھر بنائی پائی اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب غور طلب بات ہے، بھائی دھیان سے سننا ہے، اس کو مس نہیں کرنا۔ یسوع نے حکم کیا دیا اس شخص کو؟ کیا حکم تھا، اس کو یاد ہے؟ چلو، یسوع نے اس سے کہا، کیا کہا؟ بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے، شاباش جی، اوکے۔ لیکن جو میں بولنا چاہتا ہوں میں وہ چاہتا ہوں، آپ نے جو کہا صحیح کہا، لیکن جس پر میں اپنی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یسوع نے اسے کہا جا، پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ یسوع نے اسے کیا کہا؟ جا۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے آ، بڑی بات ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا۔ یسوع سے یہ نہیں کہا کہ میرے پیچھے ہو، حالانکہ شاگردوں کو یسوع بار بار یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ۔ اس امیر شخص کو بھی یسوع نے کیا کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے۔ ان کو یسوع کیا کرتا ہے؟ انوائٹ کرتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لو۔ لیکن اس معاملے میں، اس واقعے میں، اس اندھے بھکاری کو یسوع یہ نہیں کہتا کہ میرے پیچھے آ۔ یسوع سے کیا کہتا ہے کہ جا، بڑا صاف لکھا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جا، فالو کی بات، ڈونٹ فالو، جا۔ اس کو کہا گیا ہے کہ تو جا، لیکن وہ یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ اسے کہا گیا، اس نے یسوع نے سے کہا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے، اور فوراً اس نے پھر بنائی پائی۔ دھیان سے سنیں، اور راہ میں اس کے ساتھ ہو لیا، دوسرے لفظوں میں اس کے پیچھے ہو لیا، اس کا شاگرد بن گیا۔ یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو پہچان لیا، یسوع کو جان لیا، بلکہ اس کی دعا اور پکار میں ہی سب کچھ ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ اور جو لوگ ایک بار یسوع کے ساتھ مل لیتے ہیں، انکاؤنٹر کر لیتے ہیں، اس کو جان جاتے ہیں، اس کو پہچان جاتے ہیں، اس کو مان جاتے ہیں، پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیتے۔ حالانکہ یسوع نے کہا جا، لیکن وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ یہ ہے حقیقی شاگردیت، جس کے بارے میں مقدس لوکا جو ہے آج خلاصے اور کنکلوژن کے طور پر ہمیں بتا رہا ہے، جو ہم مسلسل 5 اتواروں سے سیکھیں۔ اب خلاصے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پورا مضمون جو ہم نے 5 ہفتے سیکھا، اس میں تحقیقت شاگردیت کا خلاصہ کیا ہے، یا مسیح شاگردیت کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، یسوع کی حقیقی پہچان، یسوع کو پہچان لینا کہ وہ کون ہے۔ اور اس شخص نے کیا کیا؟ یسوع کو پہچان لیا، اور اس نے کیا کہا؟ اے داؤد کے بیٹے، ریکگنائز کیا۔ تو شاگردیت میں پہلی بات کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے، پہلا عنصر کیا ہے؟ یسوع کی حقیقی پہچان، پہچان لینا، جان لینا، ایمان لینا۔ داؤد کے بیٹے یسوع، جیزس ایز لارڈ اینڈ سیویئر، اس نے یہ جان لیا۔ دوسرا نقطہ کہ یہ مان لینا کہ مجھے اس سیویئر کی، اس یسوع کی، اس خدا کی زندگی میں ضرورت ہے، اور
जो मेरे अंदर कमी है यही पूरी कर सकता है। और आज की पाक झील में हमने देखा उसने क्या कहा, मुझ पर क्या कर, रहम कर, मैं देखना चाहता हूं, मुझे रोशनी बख्श, ये मुझ में कमी है। एक्नॉलेजिंग हेल्प, खुदावंद से मदद मांगना। और मैं समझता हूं ये बहुत खास होता है। कई दफा इंसान जानता भी है कि मदद करने वाला कौन है, कौन बचाने वाला है, कौन शिफा देने वाला है, कौन हमारी फिक्र करने वाला है, बट वी डोंट आस्क। हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम मांगते नहीं। हालांकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि मांगो तो दिया जाए, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो दूसरी शागिर्दियत की शर्त या आंसर क्या है, मांगना। मदद दरकार हो तो मदद मांगना, और किससे, यीशु से जो दे सकता है। थर्ड, जब खुदावंद हमें बुलाता है तो हमारा जवाब मुस्बत होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। लिखा है कि अंधा बकारी यीशु के पास आया, उसे जब बुलाया गया कि उठ वो तुझे बुलाता है, तो वो किसके पास आया, यीशु के पास आया। तो शागिर्द बनने के लिए यीशु के पास आना जरूरी है, और वो शख्स भी यीशु के पास है। फोर्थ एंड लास्ट, यीशु का हकीकी शागिर्द बनना जैसे यीशु चाहता है। और लिखा है, और राह में हो उसके साथ हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, ये है हकीकी शागिर्दियत, रियल डिसाइपलशिप। लगता नहीं, आम हालात में ये एक शिफा का मौजूदा लगता है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, लेकिन ये शिफा का ही मौजूदा नहीं, बल्कि ये क्या है, बुलाहट के बारे में, बुलाहट का वाक़या है। और आज की पाक झील दा हकीकत हमें यही सिखाती है कि शागिर्द बनना क्या है। मसीह को पहचानना, उससे मांगना, उसका हाँ में जवाब देना बुलावे का, और शागिर्द बनकर उसके पीछे चलना। हर बपतिस्मा याफ्ता की मेरी और आपकी बुलाहट यही है, यही क्रिश्चियन डिसाइपलशिप है। सवाल है, आर वी रेडी टू टेक द रिस्क फॉर क्राइस्ट? क्या हम सब कुछ छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन किसके लिए? ये सवाल मेरे लिए भी है और आप सब